بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے شفاعت کا عظیم واقعہ بیان کریں گے۔ تو آئیے درود پڑھ کر سنیے۔ وہ دن جس دن کا ذکر سن کر انبیاء کانپ اٹھتے تھے، جس دن کا تصور کر کے فرشتوں کے پر لرزتے تھے، جس دن کے بارے میں قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن انسان اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ وہ دن آ چکا تھا۔ کائنات جو کبھی شور، حرکت اور زندگی سے بھری تھی، آج مکمل خاموش تھی۔ نہ پرندوں کی آواز، نہ ہوا کی سرسراہٹ، نہ ستاروں کی چمک، ہر طرف ایک ایسی خاموشی تھی جو دلوں کو چیر رہی تھی۔ اچانک سور پھونکا گیا، زمین ہل گئی، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگے، سمندر ابل پڑے، آسمان پھٹنے لگا۔ ہر وہ چیز جو انسان کو مضبوط لگتی تھی، آج مٹی سے بھی کمزور ہو چکی تھی۔ پھر دوسری بار سور پھونکا گیا اور یکایک زمین کے سینے پھٹنے لگے، قبریں کھل گئیں۔ وہ لوگ جو صدیوں سے مٹی میں سو رہے تھے، اچانک اٹھ کھڑے ہوئے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، خوف سے کانپتے وجود۔ کوئی بادشاہ تھا، کوئی فقیر، کوئی عالم، کوئی گنہگار، سب برابر تھے۔ کسی کے سر پر تاج نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں تخت نہیں تھا۔ آج نہ حسب تھا، نہ نسب۔ ایک عورت اپنے نومولود کو سینے سے لگائے کھڑی تھی، وہی عورت جس نے کبھی اس بچے کے لیے راتیں جاگ کر گزاری، وہی ماں جس نے دنیا کے ہر دکھ سے اسے بچایا، مگر آج وہ اپنے بچے کو زمین پر رکھ کر آگے بڑھ گئی۔ آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، آج میرا انجام کیا ہوگا؟ کسی نے پکارا، امی، مگر ماں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اور سورج جو کبھی لاکھوں میل دور تھا، آج سروں کے بالکل قریب آ گیا۔ لوگوں کے پسینے ندیوں کی طرح بہنے لگے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک، اور کچھ وہ بد نصیب جن کے منہ تک پسینہ بھر گیا۔ وہ چیخنا چاہتے تھے مگر زبان ساتھ نہ دے رہی تھی، اور فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اعمال نامے تھے، کوئی دائیں ہاتھ میں ملا تو خوشی سے رو پڑا، کوئی بائیں ہاتھ میں ملا تو چیخ اٹھا۔ کسی نے کہا، ہائے افسوس، کاش میں نے نماز کو معمولی نہ سمجھا ہوتا۔ کوئی کہہ رہا تھا، کاش میں نے حرام سے آنکھیں بند کر لی ہوتی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مگر کوئی کسی کے کام نہ آ رہا تھا۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، آج کوئی سفارش کرنے والا ہے؟ فرشتے خاموش تھے، ہر شخص اپنے انجام کے انتظار میں تھا۔ پھر ایک آواز آئی، چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ لوگوں کا سمندر حضرت آدم علیہ السلام کے گرد جمع ہو گیا۔ وہ سب چیخ چیخ کر کہنے لگے، اے ہمارے باپ، آپ پہلے انسان ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آج ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، آج میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میں نے وہ لغزش کی تھی، میں آج اپنی فکر میں ہوں، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ٹوٹے دل کے ساتھ آگے بڑھے، نوح علیہ السلام کے پاس پہنچ کر بھی یہی فریاد۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، آج میں خود خوف میں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عاجزی سے کہا، میں نے 3 باتیں ایسی کہیں جنہیں میں آج یاد کر کے ڈرتا ہوں، میں آج اپنے رب سے کچھ نہیں مانگ سکتا، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایک جان لی تھی، آج نفسا نفسی ہے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں درد تھا۔ فرمایا، آج میں بھی سفارش کا حوصلہ نہیں رکھتا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ یہ سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سی روشنی جاگ اٹھی، ہر طرف سے ایک ہی آواز گونجی، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ نبی جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین کہا تھا۔ لوگ دوڑتے ہوئے اس مقام کی طرف بڑھے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آنکھوں میں آنسو، دلوں میں خوف اور امید، صرف ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी उम्मत को देखा, वो उम्मत जिसके लिए आपने दुनिया में भी रोना जाना और आज क़यामत में भी आपके होंठों से निकला उम्मती उम्मती। फिर वो लम्हा आया जिसका इंतज़ार ज़मीन कर रही थी, जिसकी तरफ आसमानों की नज़रें जमी थीं और जिस पर क़यामत का फ़ैसला मौकूफ़ था। जब सारी मखलूक नाउमीद हो चुकी थी, जब अंबिया भी नफसी नफसी कह रहे थे, उस वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में तशरीफ़ लाए। न ताज, न तख्त, न लश्कर, सिर्फ अब्दियत, सिर्फ आजिज़ी, सिर्फ उम्मत की फ़िक्र। फरिश्ते अदब से एक तरफ हो गए, ज़मीन साकित हो गई, आसमानों में सुकूत छा गया। ये वो नबी थे जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया था, वरफ़अना लक ज़िक्रक, हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, यहाँ तक कि अर्श इलाही के नीचे पहुँच गए और अचानक सजदे में गिर गए। ये कोई आम सजदा ना था, ये वो सजदा था जिसमें क़यामत के फ़ैसले छुपे थे, जिसमें जहन्नुम के दरवाज़ों की चाबियाँ थीं, जिसमें उम्मत की निजात लिखी जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और अल्लाह ताला ने आपके दिल में ऐसे कलिमात इल्हाम किए जो ना इससे पहले किसी ने कहे थे और ना बाद में कोई कह सकेगा। हम्द, ऐसी हम्द जो फरिश्तों ने कभी ना सुनी थी। फिर रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, मांगो, दिया जाएगा, शफाअत करो, कबूल की जाएगी। ये अल्फाज नहीं थे, ये रहमत का दरवाज़ा था जो खुल चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, आंखों से आंसू बह रहे थे और ज़बान से निकला, या रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ना अपनी शान का सवाल, ना अपने मकाम का जिक्र, सिर्फ उम्मत। वो उम्मत जिसमें नाफरमान भी थे, गाफिल भी, गुनहगार भी, मगर वो उम्मत जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छोड़ा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ और अपनी उम्मत में से जिसके दिल में एक दीनार के बराबर भी ईमान है, उसे जहन्नुम से निकाल लो। फरिश्ते कांप उठे, रहमत के दरवाजे खुल गए, जहन्नुम दहक रही थी, शोले आसमान को छू रहे थे, आवाज़ें ऐसी चीखें जो दिल चीर दें। वो लोग जो कभी दुनिया में हंसते थे, आज आग में जल रहे थे। कुछ सजदे के निशान से पहचाने गए, कुछ वुज़ू के आज़ा से। फरिश्ते उन्हें बाहर निकालने लगे। इन जले हुए जिस्मों को एक नहर में डाला गया जिसे नहर हयात कहा जाता है। जैसे ही वो इस पानी में गिरे, उनके जिस्म दोबारा बनने लगे, गोया कभी जले ही ना थे। आंखें खुली, सांस लौटी, जिंदगी वापस आ गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सजदे में गए। फिर वही खिताब, मांगो, दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, या रब, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ और जिसके दिल में आधे दीनार के बराबर ईमान है, उसे भी निकाल लो। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। हर बार ईमान की मिकदार कम होती गई, हत्ता कि फरमाया गया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसे भी जहन्नम में ना रहने दो। फरिश्ते हैरान थे, हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? अल्लाह ने फरमाया, इनके सजदों के निशान देखो, वुज़ू के आज़ा पहचानो। ये वो निशान थे जो दुनिया में इबादत की वजह से लगे थे। लोग जोक दर जोक निकलने लगे। किसी ने कहा, मैंने तो बस जुमे की नमाज संभाली थी। कोई रो रहा था, या अल्लाह, तेरा करम है। और सब कह रहे थे, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अब भी जहन्नम की तरफ थी। वो लोग जिनके पास कुछ भी ना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहे। यहाँ शफाअत ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से असल करम शुरू होता है। फिर वो मरहला आया जिसका नाम सुनकर दिल कांप उठता है, जिसका तसव्वुर नींदें उड़ा देता है। पुले सिरात। ये वो पुल था जो जहन्नुम के ऊपर बिछाया गया था, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। जब हिसाब किताब का मरहला मुकम्मल हुआ तो अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम के ऊपर एक पुल बिछा दिया गया। नीचे आग के शोले भड़क रहे थे, ऊपर मखलूक का समुंदर खड़ा था। फरिश्तों ने ऐलान किया, अब तुम सबको अपने आमाल के साथ इस पुल से गुजरना है। लोग आगे बढ़े। किसी के पास नूर पहाड़ों जितना था,
وہ بجلی کی طرح پل پار کر گیا۔ کسی کا نور چراغ کی طرح تھا، وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اور کچھ جن کا نور کبھی روشن ہوتا کبھی بجھ جاتا۔ کچھ لوگ جنہوں نے دنیا میں نماز کو ہلکا لیا تھا، جنہوں نے حرام کو معمولی سمجھا تھا، ان کے قدم کانپ رہے تھے، جہنم کے کانٹے ان کی طرف لپک رہے تھے۔ ایک چیخ اٹھی، یا رب بچا لے، اور ایک قدم پھسلا، وہ جہنم میں گر گیا۔ جہنم نے ایسے لوگوں کو جیسے نگل لیا، آگ نے انہیں لپیٹ لیا۔ چیخیں بلند ہو گئیں، وہی زبانیں جو دنیا میں ذکر سے خالی تھیں آج فریاد سے بھر گئیں۔ پل صراط کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، اللہم سلم سلم، یا اللہ سلامتی دے سلامتی دے۔ ہر گرنے والے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپ جاتا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو جہنم میں تو گر گئے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ان کے دل میں ایمان تھا مگر اعمال کمزور تھے۔ وہ چیخ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے شفاعت کا حق دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں گئے، آنکھوں میں آنسو، دل میں امت۔ فرشتے جہنم میں اترے، وہ دیکھتے تھے یہ چہرہ سجدے سے روشن ہے، یہ ہاتھ وضو سے چمک رہے ہیں، جسے پہچانتے نکال لیتے۔ ان جلے ہوئے جسموں کو پھر نہر حیات میں ڈالا گیا، پانی نے انہیں چھوا اور وہ زندہ ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رو پڑے، ہم بچ گئے۔ ان میں سے کسی نے کہا، میں نے بس آخری وقت میں توبہ کی تھی۔ کوئی بولا، میں نے ماں کی دعا کو ہلکا نہ لیا تھا۔ یہ سب ایمان کے وہ ذرے تھے جو انہیں بچا لے گئے، مگر کچھ رہ گئے۔ اب بھی جہنم میں کچھ لوگ تھے، نہ سجدے کا نشان، نہ وضو کی روشنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور خاموش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کیا، یا رب، یہ وہ ہیں جنہوں نے میرا نام تو لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا فضل ہے اور میرا فضل وسیع ہے۔ یہ شفاعت کا آخری درجہ نہ تھا، اب وہ مرحلہ آنے والا تھا جہاں اللہ خود فضل فرمائے گا، اور وہ بھی بچیں گے جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ پھر وہ مرحلہ جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے، جہاں اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کا فضل بولتا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں نہ نماز باقی تھی، نہ روزے کا سہارا، نہ نیکیوں کا وزن، صرف دل کے کسی کونے میں چھپا ہوا ایمان کا ایک ننھا سا ذرہ۔ جہنم ابھی بھی دہک رہی تھی۔ اس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو نہ پہچانے جا سکے تھے، نہ ان کے چہروں پر سجدوں کی روشنی تھی، نہ ہاتھ پاؤں پر وضو کے آثار۔ وہ مکمل جل چکے تھے، چہرے مٹ چکے تھے، نام ختم ہو چکے تھے۔ وہ بس انسان تھے، یا شاید انسان بھی نہیں رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خاموش تھی مگر دل چیخ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کلمہ تو پڑھتے تھے مگر زندگی نے انہیں غفلت میں ڈال دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ یہ شفاعت کا حکم نہ تھا، یہ رحمت کی التجا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں گر گئے۔ اب کوئی مطالبہ نہ تھا، بس عرض تھی، یا رب، یہ بھی میری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فرشتوں کو نکالنے کا حکم دیا، میں نے انبیاء کی شفاعت قبول کی، اب میں خود نکالوں گا۔ یہ سن کر آسمانوں میں سکوت چھا گیا۔ یہ شفاعت نہ تھی، یہ خالص فضل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اور جہنم میں دیکھو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اسے نکال لو۔ فرشتے حیران تھے، ایمان اب کہاں؟ جسم تو ختم ہو چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا، میں دلوں کو جانتا ہوں۔ فرشتے جہنم میں اترے، انہوں نے دیکھا ایک چنگاری جو مکمل بجھی نہیں تھی، یہ ایمان تھا۔ انہوں نے انہیں نکالا، نہ چہرہ نہ جسم، بس ایک وجود۔ ان سب کو نہر حیات میں ڈالا گیا۔
پانی نے انہیں چھوا اور معجزہ ہو گیا۔ جسم بن گئے، چہرے لوٹ آئے، آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموشی سے رونے لگے۔ وہ کہتے تھے، ہم تو برباد ہو چکے تھے، ہم نے دنیا کو ترجیح دی، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور مسکرا دیے۔ یہ مسکراہٹ رحمت کی گواہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ لوگ بچ تو گئے تھے مگر ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے تھے۔ ان کے دل کانپ رہے تھے، کیا ہمیں جنت ملے گی؟ یہ سوال ابھی باقی تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں جہنم خالی ہونے لگی تھی اور جنت کے دروازے کھلنے کو تھے۔ بس ایک فیصلہ باقی تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کے لیے آسمان و زمین بنائے گئے تھے، جس کے لیے انبیاء آئے، کتابیں نازل ہوئیں اور صدیوں کی آزمائشیں جھیلی گئیں۔ اب صرف ایک سوال باقی تھا، کیا یہ سب جنت میں داخل ہوں گے؟ وہ لوگ جو جہنم سے نکالے جا چکے تھے، نہر حیات سے زندگی پا چکے تھے، اب ایک میدان میں کھڑے تھے۔ نہ جہنم کا عذاب رہا مگر دلوں میں خوف ابھی باقی تھا۔ وہ کہتے تھے، ہم تو بچ گئے مگر کیا ہم جنت کے قابل ہیں؟ جنت سامنے تھی، اس کے دروازے نور سے بنے تھے، خوشبوئیں فضا میں پھیلی تھیں مگر دروازے بند تھے، فرشتے منتظر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کی طرف بڑھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کوئی نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرشتوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولے۔ دروازے کھل گئے، نور کی لہریں باہر آ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا مگر رک گئے۔ فرشتے حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت داخل نہ ہو میں اندر نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دیا، یہ سب تمہاری امت ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان خوشی سے جھوم اٹھے۔ فرشتوں نے اعلان کیا، سلام علیکم، تم نے صبر کیا، اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ لوگ جو کبھی جہنم کی آگ میں تھے آج جنت کی ہوا میں سانس لے رہے تھے۔ وہ سب رو رہے تھے، کہتے تھے، ہم اس کے قابل نہ تھے، ہم نے دنیا کو ترجیح دی، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کوئی ملامت نہیں، آج صرف رحمت ہے۔ نہریں بہہ رہی تھیں، محلات جگمگا رہے تھے، درخت جھکے ہوئے تھے، جو مانگو حاضر۔ ایک شخص سب سے پیچھے کھڑا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے بندے، جنت میں داخل ہو جا۔ وہ گھبرا گیا، یا رب، یہ تو پہلے ہی بھر چکی ہے۔ اللہ مسکرایا، فرمایا، تجھے دنیا اور اس جیسی 10 جنتیں عطا کرتا ہوں۔ وہ خوشی سے ہنس پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جنت میں داخل ہوتے دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہے مگر یہ آنسو غم کے نہ تھے، یہ شکر کے آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، جس نے میرا وعدہ پورا کیا۔ جنت کے دروازے بند ہو گئے، جہنم خاموش ہو گئی، قیامت ختم ہو گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ جنت میں تھے۔ یہ تھی شفاعت کبریٰ کی مکمل داستان۔ یہ کہانی نہیں، یہ امید ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہم مزید ایسی دل کو چھو لینے والی اسلامی واقعات آپ تک پہنچا سکیں۔